انبیاء میں ایک نبی نے اپنی قوم سے کہا، میرا جہاد پر جانے کا ارادہ ہے، وہ شخص میرے ساتھ نہ چلے جس کا حال میں نکاح ہوا ہو اور وہ سہاگرات منانا چاہتا ہو۔ اسی طرح وہ بھی نہ چلے جس نے گھر بنانا شروع کیا ہو اور ابھی چھتیں نہ اٹھی ہوں۔ وہ بھی میرے ساتھ نہ چلے جس نے مویشی اور اونٹنیاں خریدی ہوں اور ان کے بچے کا وقت قریب ہو۔ ان سب کی وجہ یہ تھی کہ وہ چلے جو یکسوئی کے ساتھ جہاد کر سکے۔ دوران جنگ عصر کی نماز کے نکلنے کا نبی کو خطرہ ہوا تو انہوں نے سورج سے کہا، تو اللہ کے حکم کا غلام ہے اور میں بھی اس کا بندہ ہوں۔ پھر دعا کی، اے اللہ سورج کو اپنے حکم سے روک دیجئے۔ پس سورج رک گیا یہاں تک کہ انہیں کامیابی مل گئی۔ فتح کے بعد نبی نے مال غنیمت جمع کیا اور چاہا کہ اسے آگ میں ڈال دیں۔ اس وقت یہ اصول تھا کہ جو شخص صدقہ کرنا چاہتا وہ مال کو ایک جگہ رکھتا اور دل میں صدقہ کی نیت کرتا تو غیب سے آگ آتی اور اس مال کو کھا جاتی، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ مال قبول ہو گیا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس مال کو آگ کے پاس رکھا تو آگ نے اس کو جلایا نہیں۔ نبی نے فرمایا، لوگوں میں سے کوئی خیانت کرنے والا ہے جس کی وجہ سے صدقہ قبول نہیں ہو رہا ہے۔ پھر نبی نے حکم دیا کہ تم میں سے ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جس قبیلے میں خیانت کرنے والا موجود ہوگا اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چپک جائے گا۔ چنانچہ جب لوگوں نے بیعت کی یعنی ہاتھ ملایا تو ایک قبیلہ کے آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ نبی نے فرمایا کہ تمہارے قبیلہ کے اندر ہی کوئی خائن ہے، لہذا تمہارا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے۔ قبیلہ والوں نے ہاتھ ملانا شروع کیا تو نبی کو یقین ہو گیا کہ انہی میں سے کوئی خیانت کرنے والا ہے۔ جب نبی نے ان سے سختی سے خیانت کا پوچھا تو وہ لوگ گائے کے سر کے برابر سونا لے کر آئے جو انہوں نے چھپا رکھا تھا۔ اسے زمین پر رکھا، اچانک آسمان سے آگ نازل ہوئی، اس نے تمام مال کھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنانے کے بعد صحابہ سے فرمایا، مال غنیمت میں سے کچھ لینا ان کے لیے حرام تھا، مگر اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا ہے۔